اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عامر حسنی ملیشیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ نئے سلسلے آئی فوکس ٹی وی پہ ہم نے شروع کیے ہیں، اس میں سے آج ایک اور نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ ہے دل پر دستک۔ اس میں ہم بات کیا کریں گے مختلف موضوعات پر اور مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی تحریرات جو نظر سے گزرتی رہتی ہیں، لیکن وہ تحریری شکل میں ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ لوگ شاید اس کو پڑھ نہیں پاتے ہوں۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ اچھی باتیں جو ہیں، بعض کو تحریرات پر کے نیچے نام لکھا ہوتا ہے تو ان کا نام بھی میں آپ کے سامنے ضرور ایک تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کیا کروں گا، اور بعض تحریرات ایسی ہوتی ہیں جس میں بعض لوگ نام ہٹا دیتے ہیں یا لکھنے والا شاید بھول جاتا ہے لکھنا، لیکن بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ دوسرے دوستوں تک بھی ان کو پہنچایا جائے، تاکہ شاید کسی کے دل پر اگر میں دستک دے سکوں اور اس کے دل کا دروازہ کھل جائے اور وہ اپنے دیگر بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، عزیزوں تک کوئی اچھی چیز پہنچا سکے، کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکے۔ تو اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی ہوگا کہ کسی کے دل پر شاید میں دستک دے سکوں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کے بغیر تو کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ بڑے گھبرائے۔ تو آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ کی بڑی ہی پیاری خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور غریبوں کو اٹھانے والے ہیں، اور جو پسا ہوا ہو اس کو بھی مدد کر کے اس کو اٹھانے والے ہیں، اور جو اخلاق معدوم ہو چکے ہیں ان کو آپ زندہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ خوبیاں جس انسان میں موجود ہوں اس کو خدا تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی مثال کسی نے تحریر میں نے پڑھی، اس کے اندر بڑا خوبصورت طریقے سے ایک استاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک استاد نے ایک روز ایک بچے کو، ایک اپنے شاگرد کو بلایا جو ذرا صحت مند بچہ تھا، اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو کھڑا کیا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھوں سے، بازو سے زور ڈالنا شروع کیا۔ مضبوط تھا، نیچے اس کو نہیں دبا سکے، پھر اور زیادہ زور لگایا۔ تو بہرحال بچے کا اور بڑے کا فرق تو ہوتا ہے، لہٰذا اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے جب زیادہ زور ڈالا تو وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا گیا، اور اتنا زور لگانے کے بعد جب اس کو نیچے بٹھایا تو وہ خود بھی پوری طرح نیچے جھک چکے تھے۔ یہ ساری چیز پوری کلاس دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ استاد کھڑے ہوئے اور انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو، میں نے اس بچے کو جب دبانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ میں خود بھی نیچے دبتا چلا گیا، یعنی یہ بھی نیچے گیا لیکن اس کو دباتے دباتے میں خود بھی بالکل سطح زمین پر پہنچ گیا۔ تو یہ بات بیان کر کے اس استاد نے ان شاگردوں کو بڑی ہی خوبصورت بات سمجھائی کہ دیکھو، جب آپ کسی کو ناجائز طور پر دباتے ہیں، اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف وہی نیچے نہیں گرتا بلکہ آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ اتنا نیچے اترتے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ اپنے اخلاق میں اسی طرح نیچے گرتے چلے جاتے ہیں جس طرح آپ کسی پر الزامات لگا کر یا کسی کو برا بھلا کہہ کے یا کسی کو ویسے
اس کے ذہنی دباؤ کا شکار کر کے اس کو نیچے گراتے ہیں، تو جتنا اس کو آپ پست کرتے ہیں اتنا آپ بھی پستی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے انہوں نے بچوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی کو گراؤ یا کسی کو نیچے دباؤ یا کسی کو دباؤ کا شکار کر کے کچھ اپنے مقاصد حاصل کرو، کیونکہ تم کچھ بھی نہیں حاصل کرو گے بلکہ تم بھی اس کے ساتھ اپنی اخلاقی پستی میں نیچے گرتے چلے جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ وہ بھی گرتوں کو اٹھانے والے تھے، اور بھولے بسے اور گرے اخلاق کو اٹھانے والے تھے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے، آپ کو جو فوڈ آف تھاٹ جسے کہتے ہیں، جو سوچنے کے لیے میں آپ کو ایک میسج دیا جا رہا ہوں، اور ہر بار اسی طرح کا ایک میسج ہوا کرے گا، وہ یہ ہے کہ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے اور اس استاد کی دی ہوئی اس مثال کے مطابق ہم دوسروں کو اٹھانا شروع کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو اٹھانا شروع کریں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ اتنا اوپر اٹھتے چلے جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تو ایک بلند مقام پہ پہنچے گا ہی، لیکن آپ بھی اس کے ساتھ اس بلند مقام پر پہنچ جائیں گے، بلکہ آپ اس سے اوپر چلے جائیں گے۔ اور چونکہ آپ اس کو اٹھانے والے ہیں، اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس سے بھی اوپر۔ تو یہ اخلاق جو بھی اختیار کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی فائدہ اٹھائے گا، اور خدا تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو تو کوئی بھی پھر روک نہیں سکے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر لوگوں نے وہ سٹوری پڑھی ہوگی ابو بن ادم والی، کہ ان کا نام سر فہرست خدا کی نظروں میں اسی لیے آیا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے۔ تو میرا پیغام تمام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آئیے ہم بھی اپنے ارد گرد گرے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں، ان کی مدد کریں، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف کوئی مہم چلائیں، ان کے خلاف باتیں کریں اور ان کو نیچے گرانے کی کوشش کریں۔ تو یہی ہمارے لیے بہترین راہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو بھی مقبول ہوگی اور خدا کے رسول کی سیرت پر بھی ہمیں چلانے والی ہوگی، جس کے نتیجے میں یقیناً خدا تعالیٰ کے فضلوں اور ثواب کے علاوہ ہماری دنیاوی ترقی بھی اسی طرح سے ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کسی اور بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور دل پر دستک دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔